فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے، اس لیے اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو۔ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیف تعرض علیک صلاتنا وقد ارمت، ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچایا جائے گا جبکہ آپ جب دنیا سے جائیں گے قبر میں جسم آپ کا ختم ہو جائے گا تو ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے جسموں پر زمین پر پیغمبروں کے جسموں کو حرام کر دیا۔ زمین کسی پیغمبر کے جسم کو کبھی ختم نہیں کرتی۔ تو یہ بھی امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے جسم بالکل سلامت رہتے ہیں۔ شہداء میں تو یہ بہت زیادہ مشاہدہ ہوتا ہے، بہت سارے شہداء کے جسم سلامت رہتے ہیں۔ تو ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ صلاة صلی اللہ بہا عشرہ، جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا۔ درود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالی سے خصوصی رحمت کی دعا کرنا۔ ایک ہوتا ہے عام دعا، کسی کے لیے بھی رحمت۔ صلات کہتے ہیں خصوصی رحمت جو اللہ اپنے خاص بندوں پہ کرتا ہے۔ اس لیے صلات کا جو لفظ ہے نا، یہ درود اور صلات یہ پیغمبر کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ صلات خاص کس کے خاصہ ہے؟ یہ پیغمبروں کا۔ اس لیے ہم اللہم صلی علی محمد تو کہہ سکتے ہیں، لیکن یوں نہیں کہہ سکتے اللہم صلی علی فلان۔ تو وہ صلی جو ہے نا، صلات یہ خاص قسم کی رحمتیں ہوتی ہیں جو اللہ پیغمبروں پر بھیجتے ہیں۔ کبھی قرآن میں آتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان پر اللہ کی خصوصی رحمتیں بھی ہیں اور رحمت بھی ہے۔ تو پتہ چلا صلات اور رحمت میں فرق ہے۔ صلات اعلیٰ قسم کی رحمتوں کو کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے لیے ایک مرتبہ رحمت کی دعا کی، درود شریف پڑھا میرے لیے، تو اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اور جمعہ کے دن زیادہ فضیلت ہے درود شریف پڑھنے کی۔ البتہ یہ جو جمعہ کے دن میں حدیث مشہور ہے کہ 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں جمعہ کے دن درود پڑھنے سے، یہ حدیث سند کے لحاظ سے کمزور ہے۔ لیکن یہ جو میں نے حدیث پڑھی کہ جمعے کا دن سب سے بہتر دن ہے، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، لہذا اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو، یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ تو جمعہ کے دن درود شریف کی اضافی فضیلت ہے۔ آج چونکہ جمعہ کا دن ہے تو اس لیے میں نے کہا کہ اس بارے میں تھوڑی سی بات کروں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ۔ جیسے میلوں کی جگہ ہوتی ہے نا، میلے ٹھیلے، عید پہ جب سب لوگ جمع ہو کے خوشیاں مناتے ہیں، تو جیسے مزاروں پہ ہوتا ہے نا قوالیاں ہو رہی ہیں اور یہ میلے ٹھیلے ہو رہے ہیں آج کل دیکھا ہے، تو پہلے زمانے میں بھی جب کوئی نیک آدمی دنیا سے جاتا تھا تو لوگ اس کی قبر پہ دھرنے مار کے بیٹھ جاتے تھے، اور وہ مجاور اور یہ سب جو ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ میری قبر کے ساتھ یہ کچھ مت کرو، البتہ مجھ پہ درود پڑھا کرو، اور فرمایا کہ تم جہاں سے بھی درود پڑھو گے یہ مجھ تک پہنچے گا۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد يسلم علی الا رد اللہ علی روحی فارد علی، کہ جب بھی کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ میری روح کو میرے جسم میں لوٹاتے ہیں اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ چونکہ یہ برزخی زندگی میں ہے، لہذا اس کی کیفیات میں
اور گہرائی میں جانے کی اجازت نہیں ہے. جیسے اللہ بہتر سمجھتے ہیں یہ ہوتا ہے، اس کی حقیقت کا ہمیں علم پوری طرح نہیں ہے، برزخی زندگی ہے. اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلی علی، اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جائے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑے. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البخیل من ذکرت عنده فلم يصلی علی، وہ شخص کنجوس ہے، بخیل ہے، جس کے سامنے میرا نام آئے اور مجھ پہ درود نہ پڑے. یعنی اتنی بڑی شخصیت اور اتنے بڑے محسن اعظم کا تذکرہ آ رہا ہے اور اس کی زبان سے دعا بھی نہیں نکلتی، تو اس سے بڑا کنجوس دنیا میں کون ہو سکتا ہے. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا مانگتے ہوئے دیکھا جس نے درود شریف پڑھے بغیر دعا شروع کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے دعا میں جلدی کی ہے. پھر فرمایا تم میں سے جب کسی شخص کو دعا مانگنی ہو تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا پڑھے، پھر مجھ پر درود بھیجے. قرآن مجید میں بھی اللہ نے حکم دیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ بھی رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور سلام بھیجا کرو. درود اور سلام میں فرق یہ ہے کہ درود اللہ کی رحمت اور سلامت کہتے ہیں کہ ہر برائی سے، ہر مشکل سے، ہر مصیبت سے بچائیں. تو کمال جبھی ہوتا ہے جب اللہ ہر شر سے بچا لیں اور اضافی رحمتیں بھی بھیجیں. تو علماء نے درود شریف کی حکمتوں میں لکھا ہے کہ درود شریف جو اللہ نے ہمیں پڑھنے کا حکم دیا، اس کی بنیادی وجہ تو سب کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ احسانات اس کائنات میں اللہ کے بعد کس کے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات سب سے زیادہ ہیں انسانیت پر. انسان کو انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، اور اہل اسلام تو سب سے زیادہ ان احسانات کے تلے دبے ہوئے. تو ہم کوئی بھی عبادت اگر کر رہے ہیں، دعا بھی اگر مانگ رہے ہیں، تو یہ بھی کس کی وجہ سے توفیق مل رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ ساری چیزیں سکھائی ہیں. تو ہر کام میں حکم یہ ہے کہ بھئی جس کا احسان ہے، جس کی وجہ سے تمہیں یہ رہنمائی ملی، پہلے اس کا بھی تو کچھ خیال کرو، اس کا بھی جو ہے نا اللہ سے اس کے لیے دعا مانگو تاکہ تمہاری طرف سے بھی کچھ شکر ہو. دوسری بات علماء نے لکھی ہے کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے سے توحید کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے. وہ توحید، درود شریف نبی سے دعا نہیں ہے بلکہ اللہ سے دعا ہے. کس کے لیے؟ نبی کے لیے. تو پتہ یہ چلا کہ نبی پر بھی اللہ کی رحمتیں ہوں گی، اور دعا کون مانگ رہا ہے؟ ہم مانگ رہے ہیں. تو اس میں نبی سے مانگنے کا دروازہ بند کر دیا کہ نبی سے مانگنے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ نبی کے لیے بھی اللہ سے مانگا جائے گا. تو جب نبی کے لیے بھی اللہ سے مانگنے کا حکم ہے تو اپنے لیے نبی سے کیسے مانگنے کا حکم ہو گیا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یعنی نبی کے لیے بھی کس سے مانگنے کا حکم ہے؟ اللہ سے. تو اپنے لیے کس سے مانگیں گے؟ بطریق اولا ہم پھر اللہ سے مانگیں گے. تو اس سے عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے. اور تیسری بات یہ کہ علماء نے لکھا ہے کہ جب درود شریف پڑھیں تو اس نظریے سے نہ پڑھیں کہ نبی ہماری دعا کے محتاج ہیں، نبی اللہ کی رحمت کے تو محتاج ہیں، یہ تو درود شریف سے پتہ چلتا ہے. لیکن اللہ کی وہ رحمت اس وقت بھی ہوتی اگر ہم یہ دعا نہ مانگتے. تو ہمیں اس لیے ہے کہ ہم بھی انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوا لیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ اس کی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری مثال دی
فرمایا کہ جیسے کوئی بادشاہ اپنے شہزادے پر کچھ انعام کرنا چاہے، بادشاہ تو چاہتا ہے نا اپنی اولاد کو نوازنا، اپنے محبوب شہزادہ اس کا محبوب ہوتا ہے، تو آپ اگر بادشاہ سے سفارش کر دے کہ حضرت یہ تحفہ آپ اپنے شہزادے کو دے دیں یا یہ فلاں چیز اپنے شہزادے کو، تو بادشاہ تو پہلے بھی دے رہا ہے، لیکن آپ کے کہنے سے وہ اور خوش ہو جائے گا، اور خوش ہو جائے گا کہ بھئی دیکھو جو کام میں چاہتا تھا یہ بھی اسی کی درخواست کر رہا ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا، تھوڑا سا آپ کو بھی دے دے گا وہ، ٹھیک ہے نا، کہ چلو یہ گڑ تم بھی منہ میٹھا کر لو اپنا، تم نے اتنا اچھا کام کیا۔ اور اگر آپ کسی کو حکم دیں اس کے دشمن پہ خرچ کرنے کا، آپ جا کے کہیں بھائی وہ تمہارا دشمن ہے، تمہارا دل چاہتا ہے اس کا گلا دبا دو، تو ایسا کرو اس کو ہدیے ودیے دیا کرو، تو کہے گا میں اس کو گلا دبانا چاہتا ہوں اور تو ہدیے کی ترغیب دے رہا تو میں تیرا بھی گلا دباؤں گا۔ تو دشمن پہ خرچ کرنے کا جب حکم دیا جاتا ہے تو اس سے سامنے والا غصے میں آتا ہے۔ دوست پہ خرچ کرنے کا، احسان کرنے کا جب آپ کسی کو کہیں گے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ باپ کو اگر کہا جائے نا اپنے بچوں پہ اور کھلائے کریں، بڑی خوشی ہوتی ہے، تو باپ کا دل اور سینہ اور چوڑا ہو جائے گا۔ تو ایسا ہی اللہ تعالیٰ کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اللہ تو خصوصی رحمتیں بھیجیں گے ہی، لیکن ہم اگر اللہ سے درخواست کر دیں گے کہ اللہ تو خصوصی رحمتیں بھیج، تو اس میں تھوڑی سی ہماری بھی کیا ہو جائے گی، دخل اندازی ہو جائے گی۔ اللہ تو ویسے ہی کر رہا ہے، تو اللہ کہے گا چلو تو نے بھی سفارش کر دی، ان پہ تو کر ہی نہ ہوں، یہ 10 رحمتیں تجھ پر بھی ہو جائیں گی۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقین۔ اللہ نے فرمایا ہم نے انسان کو جس پانی سے بنایا ہم جانتے ہیں۔ یہ کب کہا جاتا ہے؟ جب کوئی آپ کے سامنے بہت اکڑ رہا ہو تو پھر آپ اس کو اس کی اوقات یاد دلانے کے لیے بتاتے ہیں کہ تو کیا تھا اور تیری اوقات کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے، میں جانتا ہوں۔ تو انسان بھی اللہ کے سامنے بہت زیادہ اکڑتا ہے، تو اللہ اس کو اس کی اوقات یاد دلاتے ہیں کہ ہم نے تمہیں جس پانی سے بنایا ہے وہ ہم جانتے ہیں، تو تم جس چیز سے بنے ہو تم وہی ہو، تو زیادہ فنٹر بننے کی کوشش مت کرو۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں اللہ کے سامنے تو کوئی بھی نہیں اکڑتا۔ دیکھو، جب کوئی آپ دعویٰ کر رہے ہوں اور کوئی آپ کے دعوے کو نہ مان رہا ہو، آپ کی بات کو بالکل 180 ڈگری پہ جا کے اس کا انکار کر رہا ہو، تو اس سے بڑی آپ کے کوئی توہین ہو سکتی ہے؟ آپ کانفیڈنٹلی پوری ذمہ داری کے ساتھ، پورے وثوق کے ساتھ کوئی بات کر رہے ہو۔ مثال کے طور پہ کوئی ٹیچر بچوں کو پڑھا رہا ہو کہ بیٹا دیکھو 2+2 = 4، 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 4 ہوتے ہیں، اور بچہ آگے سے کہہ دے نہیں 2 اور 2 تو 6 ہوتے ہیں، تو ٹیچر کہے کہ میں میتھ کا ٹیچر ہوں بیٹا، میں آپ سے زیادہ جانتا ہوں، اور یہ بات دلائل سے بھی ثابت ہو چکی ہے، جس ٹیچر سے بھی پوچھو گے وہ یہی کہے گا، بشرطے کہ وہ میتھ کا ٹیچر ہو۔ ٹیچر کس کا ہو؟ وہ میتھ کا ہو۔ جس سے بھی پوچھو گے وہ یہی کہے گا 2+2 = 4۔ بچہ آگے سے کہے نہیں 2 + 2 8 ہوتے ہیں، 6 بھی میں نے غلطی سے کہہ دیا تھا، 8 ہوتے ہیں، تو میتھ کے ٹیچر کی اس سے بڑی کوئی انسلٹ ہو سکتی ہے بھائی؟ وہ اپنی بے عزتی محسوس کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ تو ٹیچر ایسے موقع پہ کیا کہے گا؟ بیٹا تم جتنے فنٹر ہو میں تمہیں جانتا ہوں، تمہیں میتھ کی الف بے بھی نہیں پتا، اور تم اتنے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہے ہو 2 + 2 8 ہوتے ہیں، حالانکہ تمہیں میتھ کی الف بے بھی نہیں پتا ہے۔ یہ تو میں نے چھوٹی سی مثال دی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے انسان اکڑتا ہے قرآن اللہ کے سامنے۔ اب کہاں اکڑ رہا ہے کہ قرآن کو یہ کہنے کی ضرورت پیش آئی کہ تمہاری جو اوقات ہے ہمیں معلوم ہے، اور ہم نے تمہیں بنایا ہے، تو ہمیں نہیں پتا ہوگا تو کس کو پتا ہوگا؟ وہ الگ بات ہے، جاوید اختر صاحب نے تو کہہ دیا کہ خود بخود بنے، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ تو انگلش کے بھرم ہے، زبان ٹاپک چینج ہو رہا ہے، جلدی سے بس کر کے پھر آ رہا ہوں۔ زبان کے
زبان ایک اچھی چیز ہے، زبان کا آنا، لیکن علم زبان کے آنے کو نہیں کہتے، یہ خوب سمجھ لو۔ کسی زبان میں مہارت حاصل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس ٹاپک پہ آپ بات کر رہے ہیں اس میں بھی آپ کو مہارت ہو۔ لیکن میں جنرلی ایک بات کر رہا ہوں، جب مولانا شبیر احمد عثمانی جب پاکستان بنا نا، مولانا شبیر احمد عثمانی، وہ ان کے شاگردوں کے ذریعے ہم تک یہ بیان پہنچا ہے کہ اسمبلی میں اس وقت کچھ لبرل لوگ بھی تھے جو پاکستان کو اسلام کا قلعہ نہیں بننے دے رہے تھے۔ تو جب ڈیبیٹ ہوتی، شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ بہت بڑے عالم تھے، تو یہ لوگ کیا کرتے، آگے سے انگلش بولنا شروع کر دیتے۔ تو مولانا شبیر احمد عثمانی نے فرمایا ایک دفعہ کہ تم لوگوں کی جہالت کو انگریزی نے چھپا لیا ہے۔ تمہاری جہالت کو کس نے چھپا لیا ہے؟ انگریزی نے۔ یعنی ہمیں پتہ ہے کہ تمہیں میری باتوں کا تمہارے پاس جواب نہیں ہے، لیکن انگلش میں ٹھیش پیش کر کے تم اپنے آپ کو پڑھا لکھا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ لیکن میں جنرلی ایک بات کر رہا ہوں کہ یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ آپ کو کوئی زبان آتی ہے تو بس آپ پڑھے لکھے ہو گئے۔ اب انگریزوں میں بچہ بچہ انگلش بولتا ہے۔ ہمارے ایک ریلیٹیو امریکہ میں تھے، کہتے ہیں ایک گورے کو اتنا نہیں پتا تھا کہ امریکہ کی دوسری اسٹیٹ میں ٹائم چینج ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھ رہا پوری تمام اسٹیٹ میں ایک ہی جیسا ٹائم ہوتا ہے، حالانکہ یہ تھوڑی سی بھی جس کو فلکیات معلوم ہے وہ کہے گا کہ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، لیکن انگلش میں ٹھش فش، صحیح ہے نا؟ تو کبھی بھی کسی کی زبان سے متاثر نہ ہوا کریں، زبان سے متاثر نہ ہوا کریں۔ آپ کہہ رہے ہو آپ مجھے اس پہ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے ضرورت ہے کہ اس زمانے میں کچھ اسکالرز ایسے ہیں جو علم میں بالکل زیرو ہیں، بالکل فارغ ہیں، لیکن تھوڑی سی ٹرمز انگریزی کی یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، ٹھش پش لگاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار کیا ماشاءاللہ زبردست، حالانکہ بالکل فارغ بات ہوتی ہے، وہ 0/0 اس کی ویلیو ہوتی ہے۔ اچھا، انسان کی نفسیات یہ ہے کہ جو نالج اس کے پاس نہیں ہوتی نا، تو وہ والی نالج اگر کوئی غلط بھی رکھے گا تو انسان اس سے متاثر ہوتا ہے کہ چلو اس کے پاس کچھ نالج تو ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو اگر ہسٹری کا نہیں پتا، تاریخ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہسٹری میں کیا ہوا ہے، اب کوئی آ کے قصے سنانا شروع کر دے، یار وہ بنو امیہ میں یہ ہوا تھا، پھر فلانا کمانڈر دریافت ہوا تھا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا، یار نالج آپ کو کیوں وہ نالج لگ رہی ہے؟ اس کے کانفیڈنس کو دیکھ کے، اور اس لیے لگ رہی ہے کہ آپ کے پاس ذرا سی بھی نہیں ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ تو اس لیے آپ کو لگ رہا ہے کیا ہے، وہ پڑھا لکھا لگ رہا ہے، یار کیا نالج ہے، حالانکہ وہ پھینک رہا ہوتا ہے۔ اب آپ نے کیونکہ ہسٹری آپ نے خود پڑھی نہیں ہے، آپ کو خود معلومات ہے نہیں، تو وہ پھینک رہا ہوگا، آپ سمجھ رہے ہو یار کیا کانفیڈنس ہے، حالانکہ وہ جھوٹ اور غلط چیز پہ کانفیڈنس ہوتا ہے جو اور زیادہ برا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی کبھی کسی کے اسٹائل سے، کسی کی باتوں سے، کسی کی انگلش سے، کسی کی ٹھش پش سے، اسی طرح مذہبی لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں جو علماء ہیں، بعض دفعہ وہ عربی کا بھرم، جو باطل علماء ہیں وہ عربی کا بھرم مار رہے ہوتے ہیں۔ ایک یوٹیوب پہ ایک اسکالر ہے، نام نہیں لوں گا، آپ نہیں جائیں گے ان کی طرف، میرا مقصد کسی کی برائی نہیں ہے، انہوں نے میرے خلاف ایک کلپ بنایا، اس میں عربی کی اصطلاحات بہت استعمال کی ہیں کہ اصل استدلال فقہ کی نا، جو اصول فقہ پڑھا ہوا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ اصل استدلال اس سے یہ ہوتا ہے فلاں، میں نے کہا بہت لمبی کوئی بات نہیں اس میں، لیکن لوگ کہہ رہے ہیں یار علوم، علم بھی نہیں، کیا ہے علوم، پورا اصول فقہ پڑھا ہوا ہے۔ تو بھرم چل رہا ہے، دور کس کا چل رہا ہے؟ بھرم کا دور چل رہا ہے، جس کے بھرم ہے اس کا پلڑا کیا ہے، بھاری ہے۔ میں اب ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو، ہمارے ایک دوست ہی، میں نے پہلے بھی واقعہ سنا ہے، ہمارے ایک دوست اسلامیات کا پیپر، یہ انہوں نے اپنا واقعہ سنایا، اب انہوں نے جھوٹ بولا ہو تو بھائی وہ ذمہ دار ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنا بڑا جھوٹ بولے گا میرے سامنے اور یہ کسی کے بھی سامنے۔ کہتے ہیں اسلامیات کا پیپر تھا یا کوئی تاریخ کا پیپر تھا، مجھے یاد نہیں، تو اس میں تھا کہ کسی مشہور شخصیت کے بارے میں نا، جو پاکستان بنانے میں جن کا بڑا کردار رہا، اس پہ کوئی نوٹ لکھے، مضمون کہہ رہے ہیں ہم نے کبھی پڑھا ہو تو ہمیں پتا ہو کہ مشہور شخصیات کون کون سی ہیں۔ ان کے ابا کا نام تھا تمیز الدین، کہتے ہیں میں نے اپنے ابا پہ نوٹ لکھ لیا مولوی تمیز الدین رحمت اللہ علیہ، مولوی تمیز الدین رحمت اللہ علیہ، ایک عظیم شخصیت تھے۔ کہتے ہیں میں پھینکتا رہا،
फला सन में पैदा हुए, फिर पाकिस्तान के लिए उन्होंने ये कोशिशें की, फिर ये हुआ, फिर कायदे आजम से मुलाकातें, 2-3 सफ़ों का पूरा एक अच्छा भला मजमून ठोक के आ गए, पूरे नंबर मिले। क्योंकि सिंध हुकूमत है, आपको पता है तालीम का यहाँ ऐसा खूबसूरत निजाम है, बालिश के हिसाब से नंबर मिलते हैं। कितने? बालिश के हिसाब से। पंजाब में होता तो शायद पकड़ा जाता लेकिन सिंध में ऐसी चीजें नहीं पकड़ी जाती। मैंने कहा तुमने सिंध में इम्तिहानात दिए, तुम्हारे पूरे नंबर बनते हैं, इसलिए बनते हैं कि तुम्हें लिखना तो आता है ना। ये भी एक कमाल है ना कि फर्जी कहानी भी बनाना आसान थोड़ी होता है, क्योंकि जिन लोगों को नंबर मिल रहे हैं उनको लिखना भी नहीं आता है। तो इसलिए ये कमाल है भाई, मैं तो उसको कहता हूँ बिल्कुल आपकी हलाल जॉब है, ठीक है, आपको नंबर जो मिले हैं। तो जब भी वो ये मैं कोई वाकया सुना रहा होता ना, तो अब देखो मौलवी तमीजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह पे पूरा पूरा मजमून लिख दिया। क्यों? इस्लामियात को जो चेक करने वाला, जो भी एग्जामिनर था, जो पेपर को चेक करने वाला, ये हिस्ट्री के पेपर को चेक करने वाला, उसको ये भी नहीं पता था। तो उसने बोला कि यार कुछ लिखा है, कुछ तो होगा ना, और ज्यादा नंबर इसलिए दिए कि इसके पास जो नॉलेज है वो मेरे पास नहीं है। तो यही रहते हैं इधर ही, नमाज पढ़ने भी आते हैं जिनका ये वाकया है। तो खैर, तो इसलिए कुछ स्कॉलर्स ऐसे हैं बाकायदा किसी मदरसे से पढ़े नहीं है, ना अरबी फिक़ा, ना उन्होंने अरबी ग्रामर पढ़ी है, ना उन्होंने उसूल हदीस पढ़ा, ना हदीस पढ़ी, ना उन्होंने उसूल फिक़ा पढ़ा, ना उन्होंने अरबी अदब पढ़ी, ना अरबी ग्रामर पढ़ी, कुछ भी नहीं। चंद किताबें उर्दू की यहाँ से पढ़ ली, चंद किताबें वहां से पढ़ ली, कुछ बाहर के स्कॉलर्स को पढ़ के चूचू का मुरब्बा बन के फिर मार्केट में आके जो लंबी लंबी वो बातें कर रहे होते हैं, थोड़ी सी इंग्लिश मिंग्लिश ठिश फिश मार रहे होते हैं। लोग कहते हैं उलूम, इल्म नहीं। क्या करें यार, रूहानी आमिल जहन में आ जाते हैं मेरे। रूहानी आमिलों से भी लोग इसलिए मुतासिर हैं, इससे कि लोग कहते हैं हमारे पास तो ये रूहानी इल्म है नहीं, जिन्नात चुड़ैल भूत का तो हमें कुछ पता ही नहीं है। तो अब कोई भी शख्स आके कुछ इस तरह की बातें शुरू कर दे, हिसार होता है, हमजाद होते हैं, मुवक्किल होते हैं, और ये असरात होते हैं, फिर उसके हिसार खींचा जाता है, तो लोग कहते हैं यार इल्म नहीं है, क्या है? उलूम। भाई फेंक रहा है, कुछ भी नहीं है उसके पास। तो पूरी दुनिया इसी से धंधा चल रहा है दुनिया का, फेंकते जाओ और इधर बैठ के लपेटते जाओ। डॉक्टरों का भी यही है, पढ़े लिखे डॉक्टर को लोग नहीं पूछते। जो डॉक्टर नहीं होगा वो मेडिकल साइंस की बात करेगा, मार्केट में चल जाएगा वो। अच्छा, कुछ स्कॉलर्स ऐसे भी है मजहबी जो साइंस की बातें कर रहे हैं मीडिया पे आके, हालांकि उनको साइंस का कुछ भी पता नहीं है, यानी वो साइंसदान नहीं मानते उन बातों को। लेकिन चूंकि जिसने साइंस बिल्कुल भी नहीं पढ़ी वो कह रहा होता है यार पता नहीं क्या उलूम लेकर आए मार्केट में ये। एक उसूल हमेशा याद रखो, इस्लाम किसी एक शख्स पे या 2-4 शख्सों पे डिपेंड नहीं कर सकता, ये जहन में रख। अगर किसी भी स्कॉलर को सुन के ऐसा लग रहा है ये ठीक है बाकी गलत है, तो समझ लो ये गलत है, बाकी क्या है ठीक है। इस्लाम है भाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, तो 2-4 लोगों के कंधे पे अल्लाह थोड़ी जिम्मेदारी डालेगा कि वो इस्लाम को बचाएं। 2-4 लोगों के कंधे पे थोड़ी जिम्मेदारी डलेगी। तो कुछ स्कॉलर को सुन के आदमी को ऐसा नेगेटिव जहन बनता है, ऐसा नेगेटिव जहन बनता है। एक तो इसका ख्याल करो, दूसरा इसका ख्याल किया करो हमेशा, नौजवान तबके की आदत होती है वो मनफी बात को जल्दी लेता है, मुस्बत बात को नहीं लेता, मुस्बत बात को नहीं लेता। ये नौजवानों की एक आदत होती है और हमारे मुल्क में ये थोड़ी ज्यादा है। मिसाल के तौर पर अगर कोई ये दावा करे कि सारे मौलवी ठीक हैं या सब लोग ठीक हैं, ये दावा चलेगा? नहीं चलेगा, और गलत भी है, सारे ठीक नहीं होते। लेकिन अगर ये कह दें सारे गलत हैं, ये फिर भी इस नजरिए को बहुत से वोट मिल जाएंगे, इस नजरिए को बहुत से वोट बोलो मिल जाएंगे, क्योंकि बात मनफियत की हो रही है ना। हालांकि ये भी गलत है कि सारे गलत हैं, ये भी गलत है कि सारे सही हैं, ये भी गलत है कि सारे गलत हैं। लेकिन जब आप वोटिंग करवाओगे तो ये कहना कि सारे सही हैं, इस नजरिए को तो एक वोट भी नहीं मिलेगा।
لیکن یہ کہنا کہ سارے ہی غلط ہیں، اس کو ٹھیک ٹھاک ووٹ ملیں گے، اور 2-4 ووٹ ہوں گے جو کہیں گے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، اور وہ 2-4 بھی وہی ہوں گے جو اپنے آپ کو سمجھتے ہوں گے میں ٹھیک ہوں باقی سارے کیا ہیں، غلط ہے۔ تو یہ نوجوانوں کی اور خاص طور پر ہمارے ملک کی سوچ ہے کہ منفیت کیا ہے وہ مارکیٹ میں زیادہ چلتی ہے، تو یہ